بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول اسکیپ گرے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گرے کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے چراغ تو ایک طرف سرچ لائٹیں جل اٹھی تھیں، اور سامنے وہ لڑکی الزبتھ اور 4 آدمی سر جھکائے کھڑے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے ابھی ابھی گرے کو کیپٹن شکیل کے فرار کی خبر سنائی تھی۔ ان میں سے 2 تو وہ تھے جو کمرے اور گیلری میں اس کے ہاتھوں بے ہوش ہوئے تھے، اور باقی 2 وہ تھے جو سرنگ سے بچ کر واپس آئے تھے۔ گرے نے غصے کی شدت سے میز پر اتنے زور کا مکہ مارا کہ میز کی سطح ایک دھماکے سے ٹوٹ گئی، اور گرے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم پانچوں نااہل ثابت ہو چکے ہو۔ ایک عام سا آدمی ہمارے اتنے مضبوط اڈے سے یوں آسانی سے باہر نکل جائے تو ہم پر لعنت ہے، گرے نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ مگر جناب، وہ شخص عام آدمی نہیں تھا۔ اس کے لڑنے اور گولیاں چلانے کا انداز بتلا رہا تھا کہ وہ نہ صرف اس پیشے سے تعلق رکھنے والا ہے بلکہ انتہائی ماہر اور چالاک شخص ہے۔ ایک آدمی نے لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، شٹ اپ یو نان سینس سن آف بچ۔ اگر وہ تھا بھی صحیح تو تمہیں میں نے اس لیے ملازم رکھا ہے کہ صرف اناڑیوں کو قابو کرتے رہو اور ماہروں سے مار کھا جاؤ، گرے نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور پھر جیب سے خنجر نکال کر اس نے الزبتھ کو مخاطب کر کے کہا، کتیا کی بچی، تمہاری وجہ سے وہ یہاں سے بھاگ سکا ہے۔ اگر تم اسے سرنگ کا راستہ نہ دکھاتی تو وہ زندگی بھر یہاں سے فرار نہ ہو سکتا، اس لیے سب سے پہلے مرنے کا حق تمہارا ہے، گرے نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی اور خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر سیدھا الزبتھ کے سینے میں ترازو ہو گیا۔ الزبتھ ایک چیخ مار کر نیچے گر پڑی اور 2-4 سیکنڈ تڑپنے کے بعد ٹھنڈی ہو گئی۔ باقی 4 آدمیوں کے جسم موت کو اپنے سامنے دیکھ کر اس بری طرح کانپنے لگے جیسے انہیں زلزلے کا بخار ہو گیا ہو۔ اسکیپ گرے چند لمحے انہیں بڑی کینہ توز نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ جیب میں گیا، اور دوسرے لمحے جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم ریوالور چمک رہا تھا، اور پھر اس نے سانس لیے بغیر ٹریگر دبا دیا۔ چند سیکنڈ بعد وہ 4 آدمی فرش پر گر کر تڑپنے لگے۔ گولیاں ان کے سینوں میں گھس چکی تھی۔ گرے اس وقت تک ٹریگر دباتا چلا گیا جب تک وہ 4 ٹھنڈے نہیں پڑ گئے۔ ان کے ٹھنڈے پڑنے کے بعد گرے نے ریوالور پوری قوت سے کمرے کی دیوار پر دے مارا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک کونے کی طرف بڑھ گیا۔ کونے کے قریب پہنچ کر اس نے زور سے اپنا پیر فرش پر مارا، اور دوسرے لمحے کونے کی دیوار ایک طرف ہٹتی چلی گئی۔ وہاں ایک چھوٹی سی الماری تھی جس میں ایک مشین فٹ تھی۔ گرے نے اس کا ایک بٹن دبایا اور مشین میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ گرے نے مشین کے ساتھ منسلک مائک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری بھرکم آواز گونجی، ہیلو، گاڈزیلا اسپیکنگ، اوور، اسکیپ گرے دس اینڈ اوور۔ گرے نے بدستور غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، یس باس، حکم، اوور۔ گاڈزیلا کی موتبانہ آواز سنائی دی، گاڈزیلا، تم اپنے گروپ کو لے کر فوراً ہیڈ کوارٹر کو خفیہ طور پر کور کر لو۔ مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ ہونے والا ہے۔ میں یہاں موجود تمام آدمیوں سمیت ہیڈ کوارٹر نمبر 2 میں منتقل ہو رہا ہوں۔ اب ریڈ کرنے والوں کو کور کرنا تمہارا کام ہے، مگر یہ خیال رہے کہ ان میں سے کوئی مرے نہیں، کیونکہ میں نے ان سے معلومات لینی ہے۔ بہتر جناب، میں 10 منٹ بعد پہنچ رہا ہوں، آپ بے فکر رہیں، گاڈزیلا سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا، گاڈزیلا نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، گرے نے کہا، اور پھر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک بٹن اور دبایا اور پھر مائک پر کہنے لگا، نمبر 1، گرے اسپیکنگ، 10 منٹ کے اندر اندر اپنے تمام آدمیوں سمیت ہیڈ کوارٹر سے باہر نکل جاؤ اور عارضی ہیڈ کوارٹر نمبر 2 میں منتقل ہو جاؤ۔ 10 منٹ بعد ہیڈ کوارٹر گاڈزیلا کی تحویل میں چلا جائے گا۔ اور سنو، میرے کمرے میں 5 لاشیں پڑی ہیں، انہیں بھی ساتھ لے جاؤ اور ہیڈ کوارٹر نمبر 2 کی بھٹی میں جلا دو۔ گرے نے نمبر 1 کو حکم دیا اور پھر بٹن دبا کر اس نے مائک دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ پہلے والا بٹن دبا کر اس نے مشین بند کی اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر زور سے فرش پر پاؤں مارا۔
دیوار پہلے والی حالت میں آ گئی۔ اسکیپ گرے تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آیا اور اس نے وہاں موجود سوئچ بورڈ کو جھٹکا دے کر ایک طرف کیا۔ سوئچ بورڈ کے نیچے ایک چھوٹا سا خانہ بنا ہوا تھا۔ گرے نے اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ اندر موجود ایک ابھری ہوئی جگہ کو انگوٹھے سے دبایا۔ اس جگہ کے دبتے ہی کمرے میں سائیں سائیں کی آوازیں ابھرنے لگی۔ گرے نے سوئچ بورڈ اپنی جگہ پر جمایا اور پھر کمرے کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد کمرہ دائیں طرف اوپر اٹھنے لگا اور چند لمحوں بعد اچانک ایک جھٹکے سے رک گیا اور گرے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اب وہ برآمدے میں تھا۔ یہ برآمدہ کسی اور کوٹھی کا تھا۔ برآمدے کے باہر ایک کار موجود تھی۔ گرے کار میں بیٹھا اور کوٹھی سے باہر نکل گیا۔ جولیا کی ہدایت پر سیکرٹ سروس کے تمام ممبران مجرموں کے ہیڈ کوارٹر کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ کیپٹن شکیل اور تنویر نے کوٹھی کے اندر جانے کے لیے سرنگ کا راستہ منتخب کیا۔ جولیا، صفدر، نعمانی، صدیقی اور چوہان نے سامنے کے رخ سے کوٹھی میں داخلے کا پروگرام بنایا۔ وہ سب پوری طرح مسلح اور چوکنے تھے، مگر کوٹھی انہیں خالی خالی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود احتیاط کے پیش نظر جولیا پہلے خود کوٹھی میں داخل ہوئی۔ کوٹھی کا پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ جولیا نے کوٹھی کے اندر داخل ہو کر بڑی احتیاط سے ماحول کا جائزہ لیا، اور جب اسے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ کوٹھی واقعی خالی ہے تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر B4 ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کی راڈ کھینچ کر کہا، کوٹھی خالی معلوم ہوتی ہے، اب سب اندر آ جائیں۔ مگر اس کے باوجود چوکنے رہیں، اور چند لمحوں بعد وہ چاروں جولیا کے پاس پہنچ گئے۔ احتیاط کے پیش نظر وہ سب کے سب ایک دوسرے سے بکھر کر عمارت کی طرف بڑھے۔ برآمدے میں پہنچ کر وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ کوٹھی واقعی خالی ہے، صفدر نے اسٹین گن سیدھی کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب ایک دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ مختلف کمروں سے گزرنے کے بعد وہ ایک ہال کمرے میں پہنچ گئے۔ اب انہیں مکمل طور پر یقین ہو چکا تھا کہ کوٹھی میں کوئی بھی آدمزاد موجود نہیں ہے۔ البتہ کوٹھی میں فرنیچر اسی طرح موجود تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں موجود لوگ ابھی ابھی اٹھ کر باہر چلے گئے ہوں۔ جولیا نے جیب سے B4 کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کی فریکوینسی سیٹ کر کے اس نے بٹن دبا دیا۔ ہیلو کیپٹن شکیل، کس پوزیشن میں ہو؟ رپورٹ دو، اوور، جولیا نے کہا۔ میں اور تنویر سرنگ میں داخل ہو چکے ہیں، سب کچھ خالی پڑا ہوا ہے، کوئی آدمی موجود نہیں ہے، اوور، دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، کوٹھی قطعی خالی ہے، ہم درمیانی بڑے ہال میں موجود ہیں، تم بھی وہیں آ جاؤ۔ اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ کوٹھی کی تلاشی لے کر باس کو رپورٹ دے دی جائے، اوور اینڈ آل۔ جولیا نے اسے ہدایت دی اور بٹن دبا کر ٹرانسمیٹر دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ اب وہ بڑے مطمئن انداز میں کھڑے تھے۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا تو کیپٹن شکیل اور تنویر اندر آ گئے۔ یہاں تو واقعی کچھ بھی نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ ٹھیک ہے، اب سب لوگ مختلف کمروں میں بکھر کر تلاشی شروع کرو اور کوشش کرو کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ملزموں کا کلیو مل سکے، جولیا نے تلاشی کا حکم دیتے ہوئے کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ کوئی جولیا کی بات کا جواب دیتا، اچانک کمرے میں ایک تیز سرسراہٹ کی آواز گونجی، اور دوسرے لمحے وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہال میں موجود 4 دروازوں پر آہنی چادریں گر گئیں، اور پھر دوسری حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اچانک ان کے ہاتھوں کو زوردار جھٹکے لگے اور ان کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی اسٹین گنیں ان کے ہاتھوں سے نکل کر اڑتی ہوئی چھت کے ساتھ جا کر چمٹ گئیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چھت پر بھی آہنی چادر چڑھ گئی تھی اور اس میں بجلی کی طرح لہریں کوند رہی تھیں۔ اب وہ خالی ہاتھ حیران پریشان کھڑے تھے۔ ابھی وہ اس اچانک افتاد پر سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ اچانک کمرے کی دیوار ایک طرف سے پھٹی اور دوسرے لمحے اس میں سے ایک ایسا انسان اندر داخل ہوا جو اپنے قد و قامت اور جسم کے پھیلاؤ کی وجہ سے کوکاف کا دیو معلوم ہو رہا تھا۔ اتنا زیادہ جسیم ہونے کے باوجود اس کا جسم بے حد سڈول اور طاقتور نظر آتا تھا۔ ہیلو دوستو، گاڈزیلا تمہارے سامنے ہے، اور تمہیں مجھے دیکھ کر ہی اندازہ کر لینا چاہیے کہ اب تمہاری مزید جد و جہد فضول ہوگی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر پچھلی دیوار کی طرف منہ کر لو، گاڈزیلا نے زہریلے لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو، صفدر نے جواب دیا، تو پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے صرف اپنے ہاتھوں کو معمولی سی تکلیف دینا پڑے گی اور تم سب کے جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو کر رہ جائیں گے، گاڈزیلا نے بھیانک اور کرخت لہجے میں جواب دیا۔
ویسے یہ تھی بھی حقیقت، گاڈزیلا واقعی ایک دیو معلوم ہو رہا تھا۔ تو کیپٹن شکیل، صفدر، تنویر اور ان کے دوسرے ساتھی کافی قد و قامت اور اچھے جسم کے مالک تھے، مگر گاڈزیلا کے سامنے وہ بھی بچے معلوم ہو رہے تھے۔ اچانک صفدر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں موجود ریوالور باہر نکال لیا، مگر جیسے ہی ریوالور اس کے ہاتھ میں آیا، اس کے ہاتھ کو زوردار جھٹکا لگا اور ریوالور بھی سٹین گن کی طرح اس کے ہاتھ سے نکل کر چھت سے جا کر چمٹ گیا۔ فضول کوشش ہے، تم سب کی جیبوں میں ریوالور اور خنجر وغیرہ موجود ہیں، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ چھت کی چادر میں ایسی لہریں دوڑ رہی ہیں کہ جس وقت بھی ان ہتھیاروں کو ہاتھ لگے وہ اسے اپنی طرف کھینچ لیں گی، اس لیے تم ان ہتھیاروں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ گاڈزیلا نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے اس کے قریب کھڑے تنویر سے اس کی یہ خود اعتمادی اور طنزیہ لہجہ برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ اس نے اچانک گاڈزیلا پر پوری قوت سے فلائنگ کک لگا دی۔ گو تنویر جسمانی طور سے ان سب سے زیادہ قوی ہیکل تھا اور اس نے فلائنگ کک بھی پوری قوت سے لگائی تھی، مگر گاڈزیلا کو شاید اتنا بھی محسوس نہیں ہوا جتنا کسی کے جسم پر پھول کی چوٹ پڑتی ہے۔ الٹا تنویر سر کے بل فرش پر جا پڑا۔ گاڈزیلا کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ دوڑ آئی۔ دوسرے لمحے گاڈزیلا اچانک انتہائی پھرتی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور اس نے برق کی سی تیزی سے اٹھتے ہوئے تنویر کی گردن پکڑ لی، اور تنویر اس کے ہاتھوں میں کسی کینچوے کی طرح لٹکتا چلا گیا، اور جیسے ہی گاڈزیلا نے تنویر کو اٹھایا، اس کے منہ سے کھی کھی کی بھیانک اور کرخت آوازیں نکلنے لگیں۔ اس نے تنویر کو سامنے والی دیوار کی طرف اچھالنے کے لیے اپنے ہاتھ کو جھلایا ہی تھا کہ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے اس پر چھلانگیں لگا دیں۔ کیپٹن شکیل نے اچھل کر پوری قوت سے اس کے دائیں پہلو پر سر کی ٹکر ماری اور صفدر نے اس کے پیٹ پر، مگر گاڈزیلا کا جسم شاید فولاد کا بنا ہوا تھا، وہ بدستور کھڑا رہا۔ اس کے منہ سے خوفناک کہے نکل رہے تھے اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ ان کی ٹکروں کا گاڈزیلا پر ہلکا سا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ گاڈزیلا واقعی فولادی آدمی تھا۔ ادھر تنویر گاڈزیلا کے ہاتھ میں ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ گاڈزیلا کی گرفت ہی اتنی سخت تھی کہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ گاڈزیلا نے بھی تنویر کی بے ہوشی کو محسوس کر لیا تھا، چنانچہ اس نے جھٹکا دے کر تنویر کو دور پھینک دیا، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ کیپٹن شکیل اور صفدر کی طرف پھیلائے، مگر اس سے پہلے کہ وہ ان میں سے کسی کو پکڑتا، نعمانی، صدیقی اور چوہان تیزی سے اس پر چڑھ دوڑے اور انہوں نے مسلسل اس کے پیٹ اور پہلوؤں پر ٹکریں مارنی شروع کر دیں۔ اسی لمحے گاڈزیلا نے ایک خوفناک کہکا لگایا اور پھر اس کا بھرپور تھپڑ صدیقی کے منہ پر پڑا اور صدیقی کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا 10 فٹ دور ہال کی دیوار سے جا ٹکرایا اور نیچے گر کر ساکت ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ گاڈزیلا نے بڑی پھرتی سے گھوم کر چوہان کا بازو پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے اسے دور پھینک دیا۔ چوہان کے منہ سے دردناک چیخ نکلی اور وہ اپنا بازو پکڑ کر فرش پر تڑپنے لگا۔ شاید اس کا بازو کندھے سے نکل گیا تھا۔ کیپٹن شکیل، صفدر، نعمانی اب اس سے دور کھڑے ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس دیو سے کس طرح نپٹا جائے۔ آؤ آؤ دوستو، تم بھی طاقت آزما لو، گاڈزیلا نے انہیں چڑھاتے ہوئے کہا، مگر وہ تینوں اب سمجھ چکے تھے کہ طاقت سے اس دیو کو تسخیر کرنا ناممکن ہے، اس لیے کوئی اور طریقہ استعمال کرنا پڑے گا، مگر ایسا کوئی طریقہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک کیپٹن شکیل کی سمجھ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے بڑی پھرتی سے جیب سے رومال نکالا اور پھر رومال کو ہاتھ پر اچھی طرح لپیٹ کر اس نے جیب سے ریوالور نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا، اور شاید بات گاڈزیلا کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ اس نے اچانک اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور پھر وہ کیپٹن شکیل کو دور تک رگیدتا چلا گیا۔ کیپٹن شکیل کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پہاڑ سر پر آ گرا ہو، اور پھر گاڈزیلا نے پوری قوت سے دھکا دے کر کیپٹن شکیل کو دیوار کے ساتھ ٹکرا دیا، اور پھر وہ پھرتی سے مڑا اور اپنے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے کیپٹن شکیل کو کسی کھلونے کی طرح اٹھا کر صدیقی پر دے مارا، کیونکہ صدیقی بھی کیپٹن شکیل کی ترکیب پر عمل کرنے والا تھا۔ صفدر اپنا ریوالور پہلے ہی اڑا چکا تھا، مگر جولیا کے پاس ریوالور اب بھی موجود تھا، اور اب تک جولیا خاموش کھڑی تماشا دیکھتی رہی تھی، مگر اب اس نے بھی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور اور نکالنا چاہا، مگر شاید جلدی میں وہ صفدر کے ریوالور کا حشر بھول گئی تھی۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی ریوالور باہر نکالا، ریوالور ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے نکل کر چھت سے جا چپکا، اور اسی لمحے جولیا کو بھی خیال آیا کہ اس نے خواہ اپنا نقصان کیا۔ گاڈزیلا اتنا طاقتور ہونے کے باوجود حیرت انگیز حد تک پھرتیلا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے جولیا کی طرف لپکا اور صفدر نے اس کا پیچھا کرنا چاہا۔ گاڈزیلا اچانک پلٹا اور اس کی لات گھومتی ہوئی
صفدر سے ٹکرائی اور صفدر فرش پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ گاڈزیلا نے جھپٹ کر فرش سے اٹھتے ہوئے صفدر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پھر اسے اپنے سر پر گھماتے ہوئے کیپٹن شکیل اور صدیقی پر دے مارا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد گاڈزیلا نے ان تینوں کو چھاپ لیا اور پھر ان تینوں کی کن پٹیوں کو اپنی ایک انگلی اور انگوٹھے سے آہستہ سے دبایا اور وہ تینوں بے ہوش ہو گئے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ان کے دماغ کو کسی آہنی پلاس میں جکڑ کر دبا دیا گیا ہو۔ اب کمرے میں صرف جولیا رہ گئی تھی۔ گاڈزیلا اسے بڑی تیکھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جولیا کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ پوری سیکرٹ سروس کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اس لیے اس نے ہاتھ اٹھانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ بھلا اکیلی اس دیوزات کا کیسے مقابلہ کر سکتی تھی؟ شاباش میری گڑیا، تم بے حد عقل مند ہو۔ اگر باس نے مجھے روکا نہ ہوتا تو تم میری طاقت کا مزید مظاہرہ دیکھتی۔ میں ان جسموں کے ہزاروں ٹکڑے کر چکا ہوتا، مگر باس کے حکم کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اچھا خیر، گاڈزیلا نے زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا جولیا کے قریب آیا۔ جولیا بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ خوبصورت لڑکی ہو مگر میرے کس کام کی، گاڈزیلا نے اس کے قریب آ کر کہا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ گھوما اور جولیا غریب مری ہوئی چھپکلی کی طرح ٹپ سے فرش پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ گاڈزیلا سے مقابلہ کرنے نکلے تھے بزدل چوہے، گاڈزیلا نے طنزیہ انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کونے کی طرف بڑھا جہاں سے دیوار سمٹی تھی، اور وہ اندر آیا تھا۔ دیوار کے قریب آ کر اس نے زور سے تالی بجائی۔ اس کی تالی کی خوفناک آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی دیوار ایک بار پھر سمٹ گئی اور ایک قوی ہیکل نوجوان اندر داخل ہوا۔ مائیکل، میگنیٹ سسٹم ختم کر دو اور دروازے کھول دو، چوہے ختم ہو گئے ہیں، گاڈزیلا نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، اور نوجوان تیزی سے خلا میں گھوم گیا۔ چند لمحوں بعد ایک تیز سرسراہٹ سے دروازوں پر پڑی ہوئی آہنی چادریں اوپر اٹھتی چلی گئیں اور اس کے ساتھ ہی ایک ہلکی سی گونج پیدا ہوئی، اور چھت کی چادر میں کوندنے والی بجلیاں بھی غائب ہو گئیں، اور سٹین گنیں اور ریوالور پکے ہوئے پھلوں کی طرح نیچے فرش پر آ گرے، اور چھت کی چادر بھی چند لمحوں بعد غائب ہو گئی۔ اب وہ ایک عام سا کمرہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی دروازے کھل گئے اور 5 قوی ہیکل نوجوان سٹین گنیں اٹھائے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ اسکیپ گرے کا نام معلوم ہوتے ہی عمران کا ذہن آندھیوں کی زد میں آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیپٹن شکیل نے حلیہ ٹھیک بتلایا ہے اور مجرم واقعی گرے ہے تو پھر پوری سیکرٹ سروس کا حشر ہو جانا ہے۔ اسکیپ گرے خوفناک حد تک ظالم، چالاک اور عیار مجرم ہے۔ اس نے کوٹھی چھوڑ کر فرار ہونے کے بجائے حملہ آوروں کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنانا ہے، اور عمران کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھی گرے کی عیاریوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے فوری طور پر اس نے خود وہاں پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اس کی کار پوری رفتار سے گرے کے ہیڈ کوارٹر کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ جلد ہی وہ اس کوٹھی کے قریب پہنچ گیا جس کی نشاندہی کیپٹن شکیل نے کی تھی۔ تھوڑی دور پہلے اس نے کار پوری رفتار پر روک دی اور پھر گھومتا ہوا کوٹھی کے عقب میں آ گیا۔ کوٹھی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، اس لیے عمران انہیں بغیر کسی رکاوٹ کے پھلانگ گیا۔ کوٹھی کے اندر ہو کا عالم طاری تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوٹھی میں کوئی زی روح موجود نہ ہو، مگر اس کے باوجود اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ چنانچہ دیوار پھاند کر وہ رینگتا ہوا اصل عمارت کی طرف سے بڑھا، اور پھر جیسے ہی وہ برآمدے کا موڑ مڑا وہ ایک کونے میں ٹھٹک گیا۔ اس نے 3 قوی ہیکل نوجوانوں کو ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑے برآمدے میں پہرا دیتے دیکھا۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ریوالور نکال لیا اور دوسری جیب سے سائلنسر نکال کر تیزی سے اس پر فٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حیران بھی ہو رہا تھا کہ اس کے تمام ساتھی آخر کہاں چلے گئے ہیں، یا تو وہ ابھی پہنچے نہیں یا پھر وہ پھنس چکے ہیں۔ جس وقت عمران نے ریوالور پر سائلنسر لگا کر اس کا رخ ان لوگوں کی طرف کیا، اسی لمحے وہ تیزی سے برآمدے کے کونے والے کمرے میں چلے گئے اور اب برآمدہ خالی پڑا تھا۔ عمران انتظار کرنے لگا کہ شاید وہ دوبارہ برآمدے میں آئیں، مگر جب کافی دیر گزر گئی اور کوئی واپس نہ آیا تو عمران بڑے محتاط انداز میں برآمدے میں داخل ہوا، اور پھر وہ اس کونے والے کمرے کی طرف بڑھ گیا جدھر وہ تینوں گئے تھے، مگر کمرہ خالی تھا۔ البتہ سامنے والا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس سے ایک گیلری صاف نظر آ رہی تھی۔ عمران دبے دبے قدموں اس دروازے کی طرف بڑھا اور اسی لمحے اسے دور سے تیز سرسراہٹ کی آوازیں گونجتی سنائی دیں۔
آوازوں سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے فولادی چادریں گر رہی ہوں۔ اس نے گیلری میں جھانکا تو اسے گیلری کے آخری کونے پر 4 نوجوان سٹین گنیں اٹھائے کھڑے نظر آ گئے۔ وہ اپنے سامنے موجود بند دروازے کو گھور رہے تھے۔ چند لمحوں بعد گیلری کے موڑ سے ایک قوی ہیکل نوجوان گیلری میں آیا اور وہ بھی دروازے کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی وہ دروازہ کھل گیا اور 5 دروازے میں داخل ہو گئے۔ ان کے اندر جاتے ہی عمران بھی تیزی سے کمرے سے نکل کر گیلری میں آ گیا اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھنے لگا، مگر ابھی وہ دروازے سے کافی دور تھا کہ اچانک ایک دیو قامت آدمی دروازے سے باہر نکلا اور اب عمران کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ دیوار کے ساتھ چمٹ جائے۔ چنانچہ وہ دیوار کے ساتھ چمٹ کر بے حس و حرکت ہو گیا، مگر وہ دیو قامت تیزی سے مڑ کر گیلری کے دوسری طرف بڑھنے لگا جدھر سے وہ 5واں آدمی آیا تھا۔ اس کی نظریں عمران پر پڑی ہی نہیں تھی۔ عمران اس کی قد و قامت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ شخص کوئی دیو معلوم ہو رہا تھا۔ اتنی بھاری بھرکم جسامت کا مالک ہونے کے باوجود اس کی چال میں بے حد پھرتی تھی، اس لیے چند ہی لمحوں میں وہ گیلری کا موڑ مڑ کر اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب عمران نے پہلے سے زیادہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور پھر اس نے سر آگے کر کے کھلے دروازے کے اندر جھانکا اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ دروازے سے ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو فرش پر پڑے ہوئے صاف دیکھ لیا تھا۔ جس انداز سے وہ بکھرے پڑے تھے اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اول تو وہ سب ختم ہو چکے ہیں ورنہ کم از کم بے ہوش ضرور ہیں۔ ایک مسلح آدمی اسے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ عمران نے ریوالور سیدھا کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی ٹھک کی آواز نکلی اور وہ آدمی منہ کے بل فرش پر گر گیا۔ عمران اچھل کر دروازے کے اندر داخل ہو گیا اور پھر اس نے اتنی تیزی سے ٹریگر دبائے کہ اس سے پہلے کہ اندر موجود آدمی سنبھلتے باقی 3 آدمی اس کی گولیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ 5ویں نے بڑی پھرتی سے اس پر سٹین گن کا فائر کھول دیا، مگر عمران اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا اور پھر اس کی 5ویں گولی نے اس آدمی کو فائر کرنے کے قابل ہی نہ رکھا۔ ان 5 کے مرتے ہی عمران نے دروازہ بند کیا اور پھر تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا اور اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ وہ مرے نہیں تھے بلکہ بے ہوش تھے۔ اب عمران کے پاس انہیں ہوش میں لانے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ وہ ان کے چہروں پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ عمران کے زوردار تھپڑ جس کے چہرے پر بھی پڑے وہ فوراً ہوش میں آ گیا اور تقریباً 10 منٹ کے وقفے میں وہ اپنے سب ساتھیوں کو ہوش میں لا چکا تھا۔ پھر صفدر اور کیپٹن شکیل نے اسے گارڈ ضلع کے متعلق بتلایا۔ اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دوسرے لمحے وہ دیوزاد گارڈ ضلع کمرے میں داخل ہوا، مگر اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی شعلہ بار آنکھوں میں شدید حیرت امڑ آئی تھی جب اس نے اپنے تمام آدمیوں کو مردہ اور بے ہوش آدمیوں کو ہوش میں دیکھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر سیکرٹ سروس کے تمام ممبران نے وہاں پڑے ہوئے ہتھیار سنبھالے اور ان کا رخ گارڈ ضلع کی طرف کر دیا۔ وہ شاید گارڈ ضلع سے انتقام لینے کے لیے بے قرار تھے، مگر عمران نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور گارڈ ضلع سے مخاطب ہو کر کہا، گارڈ ضلع، شاید تمہیں یاد ہو آج سے 20-21 سال پہلے جرمنی میں پروفیسر شوکام اور میں تمہارے مقابلے پر آئے تھے اور تمہیں جان بچا کر بھاگنا پڑا تھا، مگر اس وقت تم اتنے قد و قامت کے مالک نہیں تھے۔ اب ایک بار پھر تم اور تمہارا باس اسکیپ گرے میرے مقابلے پر آئے ہو۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ یہاں سے تم اپنی جانیں سلامت نہیں لے جا سکتے، عمران نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ گارڈ ضلع اب قدرے مطمئن نظر آ رہا تھا، شاید حیرت کے پہلے دھچکے سے وہ گزر چکا تھا۔ اس نے آنکھیں سکوڑ کر عمران کو بغور دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ دوڑ گئی اور اس نے خوفناک لہجے میں کہا، اوہ مجھے یاد آ گیا، تم وہی لونڈے ہو جو پروفیسر شوکام کے ساتھ کام کرتے تھے۔ شاید تمہارا نام علی عمران ہے۔ اس وقت حالات ہی ایسے ہو گئے کہ ہمیں بھاگنا پڑا، مگر تمہیں شاید پروفیسر شوکام کے انجام کے متعلق معلوم نہیں ہے۔ میں نے اس سے ایسا خوفناک انتقام لیا تھا کہ اس کی روح صدیوں تک تڑپتی رہے گی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی ہڈیاں توڑی تھیں اور اپنے دانتوں سے اس کا گوشت بھنبوڑا تھا۔ تمہیں ہم کہیں نہ ملے، چلو اچھا ہوا اب تم ٹکرا گئے، اب ہم اپنا انتقام پورا کر لیں گے۔ گارڈ ضلع کے لہجے میں اطمینان کی جھلکیاں نمایاں تھیں، جیسے عمران اور اس کے ساتھیوں کی اس کی نظر میں پرکا کی بھی حیثیت نہ ہو۔ یہ تمہاری بھول ہے گارڈ ضلع، تم چاہے جتنے بھی طاقتور ہو، مگر میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری ہڈیاں توڑ سکتا ہوں۔ عمران نے جواب دیا، اگر تمہیں اپنی طاقت پر اتنا ہی گھمنڈ ہوتا تو تم اور تمہارے ساتھیوں نے یہ لوہے کے کھلونے نہ سنبھالے ہوئے ہوتے۔ دیکھو مجھے، میں خالی ہاتھ کھڑا ہوں۔ گارڈ ضلع نے بڑے طنزیہ انداز میں جواب دیا،
تم فکر نہ کرو گاڈزیلا، تمہیں آتشی اسلحہ سے ختم نہیں کیا جائے گا، عمران نے جواب دیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور صفدر کی طرف اچھال دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عمران صاحب، یہ دیوزاد بغیر آتشی اسلحے کے ختم نہیں ہوگا، آپ آگے سے ہٹ جائیں، ہم ابھی اسے گولیوں سے چھلنی کر دیتے ہیں۔ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، تم اس کے اور میرے درمیان میں مت آؤ، میرا اور اس کا حساب بڑا پرانا چل رہا ہے۔ پروفیسر شوکام میرا بہترین استاد تھا، اور اس نے جس انداز میں میرے استاد کو ختم کیا ہے، میں اس سے زیادہ بھیانک انداز میں اسے ختم کروں گا تاکہ میرے استاد کی روح مطمئن ہو سکے۔ عمران نے جذباتی انداز میں کہا، ہی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ گاڈزیلا نے اسے اور زیادہ چڑھایا۔ تم سب لوگ کمرے سے باہر نکل جاؤ اور کوٹھی میں پہرا دو، کسی کو اس کمرے میں مت آنے دینا۔ میں گاڈزیلا کو بتاتا ہوں کہ پدی کیا ہوتی ہے اور ہاتھی کا شوربہ کیسے بنتا ہے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، عمران صاحب، یہ جذبات میں آنے کا وقت نہیں ہے، آپ کتنے بھی طاقتور ہوں مگر اس دیو سے نہیں جیت سکتے، ہم سب مل کر کوشش کر چکے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے عمران کو سمجھاتے ہوئے کہا، وہ سب محسوس کر چکے تھے کہ عمران جذبات میں آ کر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ تم نے ابھی عمران کو دیکھا ہی نہیں، ورنہ بہرحال وقت مت ضائع کرو، اگر تم تماشا دیکھنا ہی چاہتے ہو تو پھر ہال سے باہر نکل کر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور پھر اس کے ساتھی ایک ایک کر کے ہال سے باہر نکل گئے۔ البتہ جولیا اور چوہان وہیں کھڑے رہے۔ چوہان اپنا بازو پکڑے ہوئے تھا، باقی ساتھی بھی ہال کے مختلف دروازوں پر جم گئے۔ ان کا خیال تھا کہ عمران کو ان کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ تم بہت جیالے اور جذباتی نوجوان ہو، مجھے تمہاری یہ ہمت پسند آئی ہے، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بھیانک موت نہیں ماروں گا۔ گاڈزیلا نے اپنے جسم کو سیدھا کرتے ہوئے رحم بھرے لہجے میں کہا، وقت مت ضائع کرو گاڈزیلا، میں تمہارے باس کو جلد از جلد تمہاری لاش کا تحفہ بھیجنا چاہتا ہوں، عمران نے کرخت لہجے میں کہا، اور اسی لمحے وہ بجلی کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کے دونوں پیر پوری قوت سے گاڈزیلا کے چہرے پر پڑے۔ گاڈزیلا کا سر ایک جھٹکا کھا کر رہ گیا اور عمران دوسرا وار کرنے کے لیے سیدھا ہو گیا، مگر گاڈزیلا نے بڑی پھرتی سے قدم آگے بڑھایا اور دوسرے لمحے اس کا دایاں فولادی بازو پوری قوت سے حرکت میں آیا۔ عمران نے اس کے وار سے بچنے کے لیے اپنے جسم کو بائیں طرف سمیٹا، مگر گاڈزیلا صرف قد و قامت ہی نہیں رکھتا تھا بلکہ لڑائی بھڑائی کے فن میں بھی طاق تھا، کیونکہ اس نے دائیں بازو کو حرکت دے کر بائیں ہاتھ کا بھرپور تھپڑ عمران کے چہرے پر مارا اور عمران اچھل کر 2 فٹ دور جا گرا۔ یہ عمران ہی تھا کہ اس کا تھپڑ کھا کر صرف 2 فٹ دور گرا تھا، اگر عمران کے بجائے کوئی اور ہوتا تو اس کے لیے یہی تھپڑ کافی ہو جاتا۔ نیچے گرتے ہی عمران پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا، اب اس کی آنکھوں میں غصے کے چراغ جل اٹھے تھے، چنانچہ اٹھتے ہی اس نے تیزی سے جست لگائی اور پھر اس کا ہلکا پھلکا جسم فضا میں تیرتا ہوا گاڈزیلا کی طرف بڑھا۔ گاڈزیلا نے اسے روکنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، مگر عمران نے اس کے قریب آتے ہی اپنے جسم کو سکیڑا اور پھر وہ بجلی کے کوندے کی طرح لپکتا ہوا اس کے سر کے دائیں سائیڈ سے ہوتا ہوا اس کی پشت پر جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی گاڈزیلا کے حلق سے ایک خوفناک اور کریہ چیخ نکلی۔ عمران اس دوران اپنا کام دکھا چکا تھا، اس کی فولادی انگلی نے گاڈزیلا کی آنکھ باہر نکال دی تھی اور گاڈزیلا کی اس آنکھ سے خون اور مواد بہنا شروع ہو گیا۔ عمران اس کی پشت پر گرتے ہی ایک بار پھر اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ گاڈزیلا چیخ مارتے ہی تیزی سے پلٹا اور پھر مست ہاتھی کی طرح عمران پر پل پڑا۔ عمران جہاں موجود تھا وہاں قریب ہی دیوار تھی، اور شاید گاڈزیلا کا خیال تھا کہ وہ عمران کو اپنے اور دیوار کے درمیان دبا کر چیونٹی کی طرح مسل دے گا، مگر عمران اس کے تصور سے بھی کہیں زیادہ پھرتیلا تھا۔ چنانچہ گاڈزیلا جیسے ہی جوش کی شدت میں اس کی طرف بڑھا، وہ دیوار کی طرف ہٹتا چلا گیا، اور گاڈزیلا اپنی ترکیب کو کامیاب ہوتے دیکھ کر اور بھی جوش میں آ گیا، اور پھر جیسے ہی گاڈزیلا دیوار کے قریب پہنچا، عمران یکدم نیچے بیٹھ گیا اور گاڈزیلا ایک دھماکے سے دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ گو اس نے اپنے ہاتھ دیوار پر رکھ کر اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے عمران نے پوری قوت سے اپنا سر اس کے پیٹ میں مار دیا، اور گاڈزیلا جو اپنے آپ کو روکنے کی کوشش میں تھا اس ٹکر کو سہار نہ سکا اور ایک دھماکے سے پشت کے بل فرش پر گر گیا، اور اسی لمحے عمران نے اپنی پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر کھینچا اور برق کی سی تیزی سے اس کا خنجر فرش پر گرے ہوئے گاڈزیلا کی ناف کے نیچے گھستا چلا گیا۔ گاڈزیلا نے ایک ہولناک چیخ ماری اور پھر جنون کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا، مگر اتنی دیر میں عمران کا خنجر تقریباً 5 بار اس کے پہلوؤں کو چھید چکا تھا، اور اب وہ جنون کے عالم میں عمران کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ ویسے یہ بات عمران بھی جانتا تھا کہ اگر ایک بار وہ گاڈزیلا کے قبضے میں آ گیا
تو پھر اس کی ایک بھی ہڈی صحیح سلامت نہیں رہے گی۔ کمرے کا چکر لگا کر عمران پھر اسی جگہ آ گیا جہاں گاڈزلہ کا خون کافی مقدار میں فرش پر موجود تھا۔ اس نے اپنے پیر خون سے بچا کر فرش پر رکھے اور آگے بڑھ گیا، مگر اس کے پیچھے غصے کی شدت میں بھاگتا ہوا گاڈزلہ جب اس جگہ پہنچا تو اس کے پیر اپنے ہی خون پر پڑے اور وہ پھسل کر ایک زوردار دھماکے سے منہ کے بل فرش پر آ گرا۔ اسی لمحے عمران واپس پلٹا اور اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر کو پوری قوت سے اس کی گردن کی پشت میں گھونپ دیا۔ عمران نے خنجر گھونپنے کے لیے عین اس جگہ کو نشانہ بنایا جہاں اعصابی نظام کا مرکز حرام مغز ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دے کر خنجر کو واپس کھینچا تو وہ دیوزاد گاڈزلہ بے حس و حرکت پڑا رہ گیا۔ اب اس کے حلق سے خوفناک چیخیں نکل رہی تھیں، مگر وہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے قاصر ہو گیا تھا۔ عمران نے اس کا بازو پکڑا اور پوری قوت لگا کر اس کو سیدھا کر دیا۔ اب بتاؤ گاڈزلہ، تمہاری وہ طاقت اور غرور کہاں گیا؟ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا اردو ناول اسکیپ گرے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی تیسری قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔